بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو علم کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 کے اندر وضاحت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ جس سے بندے کا عقیدہ درست ہو، اور جن کے انکار اور مخالفت سے کفر لازم آتا ہو، ان کا بھی جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ ان مسائل کے جاننے کے بعد ظاہری بات ہے ایک مسلمان جب اس پر نماز ضروری ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض کر دی جاتی ہے، تو اس کے لیے نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ نماز کے مسائل کیا ہیں؟ نماز کی شرائط، واجبات، تاکہ جن چیزوں سے نماز درست ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو ان کے بارے میں علم ہو، تاکہ وہ نماز صحیح ادا کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی، انہوں نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے ان کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا، تیسری مرتبہ پھر پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعدیل ارکان جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام ارکان کو ادا کرنا واجب ہے، تو نبی علیہ السلام نے بار بار انہیں منع فرمایا کہ آپ ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ تو اب یہ واجب ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، جو ترک کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کو اللہ رب العالمین نے حج کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے حج کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہاں پر جا کے اس کو اگر مسائل پیش آئیں تو اس کو پریشانی ہوگی، یقیناً کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ حج کرنا پڑ جائے اور حج کی قضا کرنی پڑ جائے، تو پہلے ہی حج کرنا مشکل ہے تو وہ دوبارہ کس طرح کرے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کے مسائل وہ جان لے کہ جو شریعت مطہرہ نے اس پر پابندی لگائی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نصاب کا مالک بنایا ہے، جو شریعت نے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل آنے چاہیے، تاکہ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے وہ اس سے زکوٰۃ نکال سکے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کا مال پاک فرما دے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ تو جب مسائل اس کو زکوٰۃ کے پتہ ہوں گے تو اس کو زکوٰۃ دینے کے اندر آسانی پیدا ہوگی، اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کے مال کے اندر برکت رہے گی۔ اسی طرح جو زمین کا کاروبار کرتے ہیں، جو زراعت کا کام کرتے ہیں، تو اس کو زراعت کے مسائل کا آنا ضروری ہے۔ جو ملازم رکھتے ہیں ان کو اجارہ کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ الغرض، جو جس کام کے اندر جس کی مصروفیت ہو اس کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنا جینا، اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ گزار سکے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو مسائل باطنیہ ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ غرور، تکبر، ریاکاری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تقوی اور طہارت انسان کے دل کے اندر کیسے آ سکتی ہے، ان کا بھی جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ
وہ سچا پکا مومن ہو، تاکہ اس دنیا سے جائے تو اللہ رب العالمین اس کو سرخرو فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب چیزوں سے بڑی اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کن مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ شریعت مطہرہ نے کن لوگوں پر کون سے مسائل جاننے